اگرچہ اسپیس ایکس کے صدر ایلون مسک کے پاس مارس کو آباد کرنے، بڑے راکٹوں کی گھمنڈ، جوہری دھماکے اور لاکھوں لوگوں کو دنیا سے باہر لے جانے کے قابل ایک وسیع نظام کے لیے بڑے منصوبے ہیں، انہیں ان منصوبوں پر دوبارہ غور کرنا پڑ سکتا ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ مریخ کو آباد کرنے کی کوشش اتنا اچھا خیال نہیں ہو سکتا جتنا کہ یہ لگتا ہے۔ تو آئیے 5 ایسے وجوہات دیکھتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مریخ کو آباد کرنا شاید ایک سٹوپڈ آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ ریزن نمبر 5، مریخ کے سرفیس کے نیچے زندگی ہو سکتی ہے۔ مریخ پر مائع پانی کی دریافت کے بعد سائنسدان یہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں کہ سرفیس کے نیچے اور کیا ہے۔ ناسا نے طویل عرصے سے کہا ہے کہ ہمیں ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کو تلاش کرنے کے لیے صرف پانی کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، اس حقیقت کے بنیاد پر کہ جہاں زمین پر مائع پانی ہے وہاں زندگی بھی ہے۔ اگر ہم ایک ایسے سیارے پر جائیں جہاں پر پہلے سے ہی دوسری مخلوقات آباد ہیں تو یہ انسانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ریزن نمبر 4، مارس کو ٹیرا فارم کرنا ناممکن ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم سبزیاں نہیں اگا سکتے اور نہ ہی درخت لگا سکتے ہیں۔ سائنس فکشن فلم ساز اور ناول نگار کئی دہائیوں سے مریخ کو زمین جیسے جنت میں تبدیل کرنے کے خیال سے محبت کر رہے ہیں۔ 2018 میں ایلون مسک نے مریخ کے برفیلے حصے جو منجمد کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل ہے ایٹمی وار ہیڈز کا دھماکہ کر کے یہ امید ظاہر کی کہ اس کا نتیجہ سرخ سیارے کو گرم ہونے کی اجازت دے گا اور فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی صحت مند مقدار پیدا ہوگی۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ مارس کے ماحول، مٹی اور اس کے برف میں موجود ہے، لیکن اس میں اتنی مقدار نہیں ہے کہ وہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کو چلنے کی اجازت دے سکے جس کی ایلون مسک کو امید ہے۔ اس لیے ہم اس حقیقت کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مارس ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک اجنبی اور غیر مہمان دنیا رہ سکتا ہے۔ ریزن نمبر 3، سپلائنگ مارس کالونسٹس۔ 6 مہینے کے ٹائم فریم کے اندر مریخ پر جہاز پہنچانے کی لانچ ونڈو ہر 27 مہینے بعد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریخ پر کسی بھی آبادکاروں کے لیے دوبارہ سپلائی مکمل طور پر اس ونڈو پر منحصر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریخ پر سامان لے جانے والے جہازوں کے پاس 27 ماہ کے لیے کافی سامان ہونا ضروری ہے، تب تک جب تک کہ ناسا یا دیگر نجی خلائی تحقیقاتی کمپنیاں طویل سفر کی لاگت کو برداشت کرنے کو تیار نہ ہو۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ زیادہ تر خلائی جہاز کو اپنے وزن کے 95% فیول کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر آپ کو ان سپلائی جہازوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کچھ غلط ہونے کا امکان کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ ناسا ہر وقت تحقیقات اور خلائی جہاز پر ساز و سامان کی ناکامیوں سے نمٹتا ہے۔ یہ کام کا حصہ ہے، لیکن خلا خطرناک ہے، جیسا کہ مارٹین مصنف اینڈی ویر نے فصاحت کے ساتھ کہا ہے، اور تباہ کن ناکامی مکمل طور پر ممکن ہے۔ ریزن نمبر 2، تازہ ہوا کی فراہمی۔ مارس پر ہوا پیدا کرنے کا بنیادی طریقہ واٹر الیکٹرولیسس ہے، ایک ایسا عمل جو پانی کو آکسیجن اور ہائیڈروجن میں تقسیم کرنے کے لیے اسٹیشن کے شمسی خلیوں کے طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن کیا اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ مریخ کے مٹی اور برف سے پانی نکالنے یا اسے صاف کرنے کے قابل ٹیکنالوجی پیدا کرنے میں دشواریوں کی وجہ سے الیکٹرولائسس کے ذریعے مریخ پر قدرتی طور پر ہوا پیدا کرنا ISS کے نسبت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مریخ تک کافی پانی پہنچانا ہوگا تاکہ وہاں کے لوگ محفوظ طریقے سے اسے استعمال کریں اور سانس لینے کے لیے قابل ہوا پیدا کرنے کی اجازت دے سکے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور ریزن نمبر 1 پر ہے نفسیاتی مسائل۔ مریخ پر آبادکاروں کو اس شدت پر تنہائی برداشت کرنے پر مجبور کیا جائے گا جو زمین پر ناممکن ہے۔ یقینی طور پر آپ زمین کے کچھ حصوں میں پھنسے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا سے دور نہیں ہیں۔ یہ طویل تنہائی ڈپریشن، بے خوابی، اضطراب، تھکاوٹ، بوریت اور جذباتی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ تربیت یافتہ خلاباز بھی طویل تنہائی کے منفی اثرات کا شکار ہیں۔ مارس پر زندگی کا مطلب یہ ہے کہ کالونیوں میں گھر کے اندر رہنا پڑے گا۔ آپ کو دوبارہ کبھی مریخ کے ہوا سے تحفظ کے طور پر سوٹ کے بغیر سن سیٹ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔